ایران کے سیاسی نظام کو سمجھنا اکثر ایک پہیلی بھجنے جیسا لگتا ہے۔ ایک طرف ہمیں وہاں انتخابات نظر آتے ہیں، پارلیمنٹ ہے، صدر ہے، یعنی جمہوریہ کے تمام نشانات۔ دوسری طرف ایک سپریم لیڈر اور ایک ایسی کونسل ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے، یعنی ایک اسلامی نظام۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا مرکزی سوال یہ ہے کہ ایران کے نظام میں کون سا لفظ زیادہ اہم ہے، اسلامی یا جمہوریہ؟ اور یہ سوال ہی اس پورے نظام کی روح ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ یہ دونوں پہلو ایک ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان ذرائع کی مدد سے اس پیچیدہ ڈھانچے کی پرتیں کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ دونوں جو متضاد نظر آنے والی قوتیں ہیں، یہ آپس میں کیسے کام کرتی ہیں اور اصل طاقت کا مرکز کہاں ہے۔ تو چلیں اس کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ آج کے ایران کو سمجھنے کے لیے اس کی ہزاروں سال پرانی تاریخ میں جھانکنا بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ ایران کو فارس یعنی پرشیا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ نام تو 1935 میں بدلا گیا، لیکن اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے۔ ان کی دشمنی اور تہذیبی مقابلہ صدیوں پر محیط تھا۔ یہ ایک ایسی تہذیب تھی جس کی اپنی ایک بہت مضبوط شناخت تھی۔ پھر 7ویں صدی میں اسلام کی آمد ہوئی، جس نے ساسانی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور خطے کی تاریخ کو اور شناخت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ لیکن ایک اور اہم موڑ بھی آیا جب ایرانی مذہبی شناخت نے ایک خاص رخ اختیار کیا۔ آج ایران کی پہچان شیعہ اسلام ہے، جبکہ اس کے ارد گرد زیادہ تر مسلم دنیا سنی ہے۔ یہ تبدیلی کیسے اور کیوں آئی؟ یہ تبدیلی آئی صفوی سلطنت کے دور میں، یعنی 1501 کے بعد۔ اس سے پہلے ایران میں بھی اکثریت سنی مسلمانوں کی ہی تھی، لیکن صفوی بادشاہوں نے سیاسی اور قومی شناخت کو مضبوط کرنے کے لیے اثنا عشری شیعہ اسلام کو ریاستی مذہب قرار دے دیا۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا جس نے ایران کو اپنے پڑوسیوں، خاص طور پر سلطنت عثمانیہ سے ثقافتی اور مذہبی طور پر بالکل الگ کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایران کی جدید مذہبی شناخت کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ آج بھی اس کی خارجہ پالیسی اور قومی کردار پر گہرے اثرات رکھتی ہے۔ اچھا، یعنی یہ صرف ایک مذہبی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ ایک قومی شناخت بنانے کا منصوبہ بھی تھا۔ بالکل۔ اب اگر ہم تیزی سے 20ویں صدی کی طرف آئیں تو پہلوی خاندان کی بادشاہت کا دور شروع ہوتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس دور میں بیرونی طاقتوں کا اثر بہت بڑھ گیا تھا۔ جی، خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد محمد رضا شاہ پہلوی کے دور میں ایران شطرنج کی ایک بساط بن گیا تھا۔ ایک طرف امریکہ اور برطانیہ تھے اور دوسری طرف سوویت یونین۔ 1953 میں جب جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم محمد مصدق نے ایران کے تیل کے وسائل کو قومیانے کی کوشش کی، بالکل، تو امریکہ اور برطانیہ نے مل کر ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور شاہ کو واپس اقتدار میں لے آئے۔ اس واقعے نے تو ایرانی عوام کے ذہنوں پر ایک گہرا زخم چھوڑا ہوگا، بہت گہرا۔ عوام یہ محسوس کر رہے تھے کہ شاہ صرف ایک کٹ پتلی ہیں اور ملک کے وسائل مغربی طاقتیں لوٹ رہی ہیں۔ اوپر سے شاہ کی سفید انقلاب یعنی وائٹ ریولوشن کے نام سے کی گئی سماجی اصلاحات، جو بظاہر تو جدید تھیں، لیکن انہوں نے روایتی مذہبی طبقے کو شدید ناراض کر دیا۔ اور اس سب پر نظر رکھنے کے لیے ایک خوفناک خفیہ پولیس تھی، سواق۔ سواق کا نام تو بہت سنا ہے۔ جی، جس کے تشدد کے قصے عام تھے۔ تو آپ تصور کریں، ایک طرف غیر ملکی مداخلت کا غصہ، دوسری طرف بادشاہ کی پالیسیوں سے مذہبی طبقے کی نفرت، اور تیسری طرف سیاسی جبر کا خوف۔ یہ وہ بارود تھا جو جمع ہو رہا تھا۔ تو یہ پس منظر ہے اس دھماکے کا جسے ہم 1979 کا اسلامی انقلاب کہتے ہیں۔ یہ صرف بادشاہ کو ہٹانے کی تحریک نہیں تھی، بلکہ اس پورے نظام کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ یہ دراصل دو محاذوں پر جنگ تھی، اندرونی محاذ پر بادشاہت کے خلاف اور بیرونی محاذ پر مغربی، خاص طور پر امریکی استعماریت کے خلاف۔ اس انقلاب کے رہنما تھے آیت اللہ روح اللہ خمینی، جو 14 سال کی جلاوطنی کے بعد ایک فاتح کی طرح واپس آئے۔ وہ صرف ایک مذہبی رہنما نہیں تھے، بلکہ وہ اس عوامی غصے کی آواز بن گئے تھے جو کئی دہائیوں سے پنپ رہا تھا۔ تو ان کا ویژن کیا تھا؟ وہ بادشاہت کی جگہ کیسا نظام لانا چاہتے تھے؟ ان کا مقصد تھا ایک بالکل نیا نظام بنانا، اسلامی جمہوریہ۔ یہ نام خود بہت دلچسپ ہے۔
اس میں جمہوریہ کا لفظ بادشاہت اور موروثی حکومت کو مسترد کرنے کا اعلان تھا، اور اسلامی کا لفظ مغربی سیکولرزم اور کمیونزم دونوں کو مسترد کرنے کا اعلان تھا۔ یعنی نہ مشرق نہ مغرب، صرف اسلامی جمہوریہ۔ یہ ایک تیسرا راستہ تھا جو وہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو جب انقلاب کامیاب ہو گیا تو اس نئے نظام کی بنیاد رکھنے کے لیے ایک آئین بنایا گیا۔ اس آئین میں ایسی کیا خاص بات تھی جس نے اسے دنیا کے دیگر آئینوں سے بالکل مختلف بنا دیا؟ تھی حاکمیت اعلیٰ، یعنی سوورینٹی کا تصور۔ لیکن دنیا کی تقریباً تمام جمہوریتیں کہتی ہیں کہ حاکمیت عوام کی ہے، the people are sovereign۔ لیکن ایران کا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انسان یا عوام صرف اس کے نائب کے طور پر حکومت چلا سکتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے قوانین کے دائرے میں رہ کر۔ یہ ایک نظریاتی زلزلہ تھا۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے بھی لامحدود اختیارات نہیں رکھتے؟ بالکل نہیں۔ عوام صدر اور پارلیمنٹ منتخب تو کرتے ہیں، لیکن ان سب کو ایک بالاتر اسلامی فریم ورک کے اندر کام کرنا ہوتا ہے، اور اسی فریم ورک کی حفاظت کے لیے ایک اور بہت اہم ادارہ بنایا گیا، اسلامی انقلابی گارڈ کور، یعنی IRGC۔ ہاں، IRGC کا ذکر بار بار آتا ہے۔ عام طور پر ملک کی ایک فوج ہوتی ہے جس کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، تو پھر اس متوازی فوج کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ IRGC کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا نہیں، بلکہ انقلاب کی حفاظت کرنا ہے۔ اسے بنانے والوں کے ذہن میں 1953 کا واقعہ تھا، جب فوج نے ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ IRGC کو اس لیے بنایا گیا تاکہ یہ یقینی بنائے کہ ملک کا کوئی بھی ادارہ، حتیٰ کہ روایتی فوج بھی، کبھی انقلاب کے نظریے سے انحراف نہ کر سکے۔ یہ نظام کی نیوداراجی محافظ ہے۔ یہ صرف ایک فوجی قوت نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی معاشی اور سیاسی طاقت بھی بن چکی ہے۔ تو اب ہم اس نظام کے ڈھانچے پر آتے ہیں، جہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس ایک صدر ہے، ایک پارلیمنٹ ہے، لیکن اصل طاقت ان کے پاس نظر نہیں آتی۔ تو اختیارات کی اصل درجہ بندی کیا ہے؟ سب سے اوپر کون ہے؟ سب سے اوپر اور ہر چیز سے اوپر رہبر معظم، یعنی سپریم لیڈر کا عہدہ ہے۔ یہ عہدہ مغربی سیاسی نظاموں میں نہیں پایا جاتا۔ یہ سیاسی اور مذہبی دونوں اختیارات کا مرکز ہے۔ یہ اسلامی فقہ کے تصور ولایت فقیہ پر مبنی ہے، مطلب کہ ایک سب سے زیادہ عالم اور پرہیزگار فقی معاشرے کی رہنمائی کرے گا۔ انقلاب کے بعد سے اب تک صرف 2 شخصیات اس عہدے پر فائز ہوئی ہیں۔ پہلے آیت اللہ خمینی، اور 1989 میں ان کے انتقال کے بعد سے آیت اللہ علی خامنئی۔ اور ان کے اختیارات کیا ہیں؟ کیا وہ آئین کے پابند ہیں یا آئین ان کا پابند ہے؟ یہی تو سب سے اہم نقطہ ہے۔ عملی طور پر ان کے اختیارات لامحدود ہیں۔ وہ مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف ہیں، عدلیہ کے سربراہ کو مقرر کرتے ہیں، تمام بڑی پالیسیوں کی حتمی منظوری دیتے ہیں، یہاں تک کہ صدر کے انتخابات کے نتائج کی توثیق بھی وہی کرتے ہیں۔ وہ کسی بھی منتخب عہدیدار کو بشمول صدر برطرف کر سکتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ نظام کی تمام چابیاں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ ایک منٹ، یہاں میں کچھ پوچھنا چاہوں گی۔ اگر یہ غیر منتخب شخص کے پاس اتنے وسیع اختیارات ہیں، تو پھر ہر 4 سال بعد صدارتی انتخابات کروانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو ایک تضاد لگتا ہے۔ یہ اس نظام کا مرکزی تضاد ہے، اور شاید اس کی سب سے بڑی خصوصیت بھی۔ عوام بڑے جوش و خروش سے ایک صدر کو منتخب کرتے ہیں جو ان سے معیشت بہتر کرنے، زیادہ آزادیاں دینے اور دنیا سے تعلقات بہتر بنانے کے وعدے کرتا ہے۔ لیکن جب وہ صدر دفتر میں آتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اصل اختیارات تو سپریم لیڈر اور دوسرے غیر منتخب اداروں کے پاس ہیں۔ اس سے ہر چند سال بعد امید اور پھر مایوسی کا ایک چکر پیدا ہوتا ہے۔ یہ نظام کی کوئی خامی نہیں، بلکہ شاید اس کا ڈیزائن ہی ایسا ہے جو اسے قائم رکھے ہوئے ہے۔ اچھا، تو سپریم لیڈر کے بعد دوسرا طاقتور ادارہ کون سا ہے؟ کیونکہ ایک شخص تو پورا ملک نہیں چلا سکتا۔ چیک اینڈ بیلنس کے لیے کیا نظام ہے؟ چیک اینڈ بیلنس کے لیے جو ادارہ ہے وہ خود اتنا طاقتور ہے کہ وہ باقی تمام منتخب اداروں کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسے شورا نگہبان یا گارڈین کونسل کہتے ہیں۔ اسے آپ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کا ایک سپر پاور مجموعہ سمجھ سکتی ہیں۔ سپر پاور مجموعہ؟ یہ دلچسپ انالوجی ہے، اسے تھوڑا مزید کھولیں۔ جی، اس میں 12 اراکین ہوتے ہیں، 6 اسلامی فقہا
جنہیں براہ راست سپریم لیڈر منتخب کرتے ہیں، اور 6 قانون دان جنہیں پارلیمنٹ منتخب کرتی ہے، لیکن ان کی نامزدگی عدلیہ کا سربراہ کرتا ہے، جسے خود سپریم لیڈر نے مقرر کیا ہوتا ہے۔ تو بالواسطہ طور پر یہ پورا ادارہ سپریم لیڈر کے کنٹرول میں ہے۔ اس کے 2 بڑے کام ہیں۔ پہلا، پارلیمنٹ کا پاس کردہ کوئی بھی قانون اس وقت تک نافذ نہیں ہو سکتا جب تک یہ کونسل اس کی منظوری نہ دے۔ اگر کونسل سمجھے کہ کوئی قانون اسلام یا آئین کے خلاف ہے تو وہ اسے ویٹو کر سکتی ہے۔ اور دوسرا کام؟ دوسرا کام شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ کونسل ملک میں ہونے والے تمام انتخابات کے لیے امیدواروں کی اہلیت کی جانچ پڑتال کرتی ہے، یعنی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کون الیکشن لڑنے کا اہل ہے اور کون نہیں۔ ہزاروں لوگ امیدوار بننے کے لیے درخواست دیتے ہیں اور یہ کونسل ان میں سے زیادہ تر کو نااہل قرار دے دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام صرف ان امیدواروں میں سے کسی ایک کو منتخب کر سکتے ہیں جنہیں پہلے ہی شورا نگہبان نے نظام کے لیے قابل قبول سمجھا ہو؟ بالکل، یہ انقلاب کا حتمی گیٹ کیپر ہے۔ تو جمہوریت کا دائرہ بہت محدود ہے۔ عوام ووٹ تو ڈالتے ہیں، لیکن ان کے پاس انتخاب بہت محدود ہوتا ہے۔ اس پورے منظر نامے میں پھر صدر کا کیا کردار رہ جاتا ہے؟ صدر حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اور ملک کا چہرہ بھی۔ وہ روزمرہ کے امور، بجٹ، خارجہ پالیسی کے نفاذ جیسے معاملات کا ذمہ دار ہے۔ اس کا انتخاب براہ راست عوام کرتے ہیں، اس لیے اس کے پاس ایک عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے۔ لیکن جیسا ہم نے بات کی، وہ سپریم لیڈر کا ماتحت ہے۔ اس کی حیثیت ایک چیف ایگزیکٹو کی طرح ہے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز یعنی سپریم لیڈر اور شورا نگہبان کو جواب دہ ہے۔ وہ پالیسی بنا سکتا ہے، لیکن حتمی منظوری اوپر سے ہی آتی ہے۔ اور جمہوریہ کا جو عنصر ہے یعنی پارلیمنٹ، جسے مجلس شورا اسلامی کہتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہاں کھل کر بحث ہوتی ہے؟ ہاں، مجلس ایرانی سیاست کا سب سے جاندار حصہ ہے۔ یہ 290 اراکین پر مشتمل ہے جنہیں عوام براہ راست منتخب کرتے ہیں۔ یہاں حکومت پر سخت تنقید بھی ہوتی ہے، وزیروں کو بلا کر ان سے سوالات بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ عوام کے غصے اور خواہشات کے اظہار کا ایک پلیٹ فارم ہے، ایک پریشر والو کی طرح۔ لیکن یہاں بھی وہی حد ہے، مجلس کوئی بھی قانون بنا لے، اگر شورا نگہبان نے اسے مسترد کر دیا تو وہ قانون نہیں بن سکتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک پیچیدہ نظام ہے جس میں جمہوری ادارے موجود ہیں، صدر، پارلیمنٹ، لیکن ان سب کو ایک غیر منتخب مذہبی ڈھانچے کے نیچے کام کرنا پڑتا ہے، جس کی قیادت سپریم لیڈر کرتے ہیں اور جس کی نگرانی شورا نگہبان کرتی ہے۔ بالکل، آپ اسے ایک ایسا نظام کہہ سکتے ہیں جس میں 2 انجن ہیں۔ ایک انجن عوام کے ووٹوں سے چلتا ہے اور ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دوسرا انجن جو کہ نظریاتی اور زیادہ طاقتور ہے، اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ گاڑی ہمیشہ انقلاب کی طے کردہ پٹری پر ہی رہے۔ اگر پہلا انجن پٹری سے اترنے کی کوشش کرے تو دوسرا انجن اسے کھینچ کر واپس لے آتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے ابتدائی سوال پر واپس آئیں کہ کون سا لفظ زیادہ اہم ہے، اسلامی یا جمہوریہ، تو اس ساری گفتگو سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ نظام جمہوریہ کے اوزار استعمال کرتا ہے، جیسے انتخابات اور پارلیمنٹ، لیکن اس کا بنیادی مقصد اسلامی انقلاب کے نظریات کا تحفظ ہے۔ جب بھی جمہوری خواہشات اسلامی اصولوں سے ٹکراتی ہیں تو جیت ہمیشہ اسلامی اصولوں کی ہوتی ہے، جن کی تشریح کا اختیار غیر منتخب اداروں کے پاس ہے۔ اس لیے اس ڈھانچے میں اسلامی کا پڑھلا ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ یہ ایک بہت واضح خلاصہ ہے۔ آخر میں ہمارے سامعین کے لیے ایک سوچ طلب نقطہ چھوڑتے ہیں۔ ہم نے اسلامی انقلابی گارڈ کور یعنی IRGC کی بات کی، جو انقلاب کے نظریے کی حفاظت کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ سوال غور طلب ہے کہ جب کسی ملک میں ایک روایتی فوج کے ساتھ ساتھ ایک نظریاتی فوج بھی موجود ہو، جس کی وفاداری ریاست سے زیادہ ایک انقلاب کے ساتھ ہو، اور وہ معیشت سے لے کر سیاست تک ہر شعبے میں شامل ہو، تو یہ نظام وقت کے ساتھ کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے نظام میں حقیقی تبدیلی ممکن ہے، یا یہ ڈھانچہ ہر تبدیلی کو روکنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے؟